کپتان نے جھوٹا بیانیہ اڑا کر رکھ دیا، اصل حقائق کیا ہیں؟ عالیہ حمزہ ملک نے کون سے اہم انکشافات کر ڈالے؟ حکومت کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی مرضی سے بڑھانے کے اختیارات کس نے دیے؟ ناظرین، آج اپنے حالیہ ویلاگ میں عمران ریاض نے ان تمام موضوعات پر گفتگو کی اور اپنے ویلاگ کے آغاز میں عمران خان کا اپنے وکلاء کے ذریعے پیغام عوام کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے مذاکرات کا ٹاسک کسی کو نہیں سونپا، ڈیل نہ پہلے کی اور نہ اب کروں گا۔ ڈیل کا خواہ ہوتا تو 2 سال قبل ڈیل کر لیتا، جس میں میرے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کے عوض 2 سال کی خاموشی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ علی امین گنڈا پور اور اعظم سماتی نے مذاکرات کی خواہش کا اظہار ضرور کیا تھا۔ میرے نزدیک مذاکرات بے معنی ہیں، کیونکہ دوسرے فریق کی نیت مسائل کے حل کی بجائے محض کچھ مزید وقت مستعار لینے کی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور اعظم سماتی اپنے تئیں مذاکرات کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پہلے بھی واضح طور پر بتایا ہے کہ بطور سیاسی جماعت مذاکرات میں کوئی قباحت نہیں، نہ کبھی مذاکرات کے دروازے بند کیے گئے ہیں، لیکن مذاکرات کا اصل محور پاکستان، آئین و قانون کی بالادستی اور عوامی مفاد ہو، نہ کہ میری یا میری اہلیہ کے لیے بھی کسی قسم کی ڈیل کی خواہش۔ ناظرین، مائنز اینڈ منرلز بل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ جب تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی سینئر سیاسی قیادت تفصیلی بریفنگ نہیں دیتی، یہ عمل آگے نہیں بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 7 ماہ سے میرے رفقا اور 1 ماہ سے میری بہنوں اور وکلاء سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ نواز شریف کو روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتوں کی اجازت تھی، جبکہ میری دہشت کا یہ عالم ہے کہ میری ملاقاتوں میں اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے باوجود متعین کردہ دنوں پر بھی رخنہ ڈالا جاتا ہے، حتیٰ کہ میرے بچوں سے کال پر بھی بات نہیں کروائی جاتی، میرے ذاتی معالج کو بھی مشترک رسائی نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی قانونی کمیٹی کو جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی بھی ہدایت جاری کر رکھی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد عمران خان نے افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ جاری رکھنے والا سلوک انتہائی افسوسناک ہے۔ اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے یہ حکومتی مافیا کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کے خلاف اپنائی جانے والی موجودہ پالیسی سے نفرت کو مزید ہوا ملے گی اور دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوگا۔ پہلے ہی روزانہ کی بنیاد پر ہمارے معصوم شہری اور فورسز کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں۔ اس پالیسی کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد پیش کریں جس میں مہاجرین کی ملک بدری کے وقت میں اضافے کا مطالبہ کیا جائے۔ وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کو افغان حکومت سے بات کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے وہ بحیثیت صوبہ بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے قرارداد منظور کی جائے جس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ الیکشن ٹریبیونلز کے ججز کو ہدایت دیں کہ پی ٹی آئی کی زیر التوا تمام الیکشن پٹیشنز پر جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔ ناظرین، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پارٹی ممبران کے آپسی اختلاف کا عوامی فارمز اور میڈیا پر اظہار اپنے مخالفین کو فائدہ پہنچانے کے مترادف ہے۔ اختلافات کو پبلک کرنے کی بجائے اس امر کو یقینی بنائیں کہ معاملات کو بہتر طریقے سے پارٹی فورمز پر حل کر سکیں۔ تحریک انصاف پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو وفاقی لیول پر آپریٹ کر رہی ہے اور اپنے طور پر کسی بھی ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلا سکتی ہے۔ کوئی بھی جماعت کمزور تب ہوتی ہے اگر عوام اس کے ساتھ نہ ہو، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت عوام کھڑی ہے۔ لیکن ناظرین، انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ متفقہ نکات پر ہم باقی پارٹیوں کو بھی ساتھ ملا کر چلیں۔ میں اپنی سیاسی قیادت کو ہدایت کرتا ہوں کہ موجودہ ممکنہ اتحادیوں سے رابطے کا عمل تیزی سے مکمل کر کے اتحاد کو حتمی شکل دی جائے اور مستقبل کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج سمیت تمام آپشنز ٹیبل پر موجود ہیں، حکمت عملی کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، عمران ریاض نے کہا کہ اس سارے معاملے پر بات ایک ہی ہے کہ موجودہ نظام نہیں چاہتا کہ عمران خان سے مائنز اینڈ منرلز بلز کے حوالے سے وزیر اعلیٰ عمران خان کے نمائندے یا ان کے اہل خانہ ان سے ملاقات کریں، تاکہ کسی بھی صورت ان کا اصل بیانیہ باہر نہ آ سکے۔ عمران خان کے جاری کردہ بیان کے مطابق انہوں نے ایک ہی موقف اپنایا ہے کہ جب تک سیاسی قیادت اور پی ٹی آئی کے تمام رہنما مل بیٹھ کر مائنز اینڈ منرلز بل پر بریفنگ نہیں لیتے، تب تک اس پر کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھے گی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عالیہ حمزہ ملک نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف نے جیل میں 200 دن میں سے 174 دن ہسپتال کے بستروں کے وی آئی پی کمروں میں گزارے، باتھ روم تک مرضی سے بنوایا۔ قید کی وجہ کرپشن، جبکہ وزیر اعظم عمران خان 600 سے زائد دن سے قید ہیں۔ عمران خان کے دور میں پیٹرول 150 تھا تو مہنگائی عروج پر تھی، آج 250 سے اوپر ہے، لیکن دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب 45,000 ارب روپے کا قرضہ تھا تو ملک ڈوب رہا تھا، آج 75 ارب روپے کا قرضہ ہے تو ملک ترقی کر رہا ہے۔ میڈیا اور حکومت کی یہی 2 نمبری ہے جس کی وجہ سے آج پاکستان اس چیز کا شکار ہوا ہے۔ شریفوں کے ساتھ تو 80 بندے ملاقاتیں کرتے تھے اور سیری پائے جیل کے اندر جاتے تھے، لیکن عمران خان کو تو ان کی بہنوں سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا۔
عمران خان کے نام اور تصویر پر پابندی لگا دی گئی ہے، لیکن آج میڈیا سے لے کر ہر جگہ کا محور صرف اور صرف عمران خان ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام عمران ریاض نے بتایا کہ حکومت کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی مرضی سے بڑھانے کے اختیارات حاصل ہو گئے ہیں، جبکہ صدارتی آرڈیننس کے بعد پیٹرولیم پر پی ڈی ایل کی کوئی زیادہ سے زیادہ حد برقرار نہیں رہے گی۔ میڈیا میں اس چیز کا دعویٰ کیا گیا کہ یہ حد پہلے 60 روپے فی لیٹر تھی، جسے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر تک مقرر کیا گیا تھا، لیکن اب صدارتی آرڈیننس کے بعد کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ پیٹرولیم لیوی میں اضافہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں 8 روپے 2 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا۔ پیٹرول پر لیوی کی شرح لگ بھگ 80 روپے 2 پیسہ فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تھی دن بھر کی اپڈیٹس، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آئی آر کے نیوز۔ اللہ حافظ۔ کپتان نے جھوٹا بیانیہ اڑا کر رکھ دیا، اصل حقائق کیا ہیں؟ عالیہ حمزہ ملک نے کون سے اہم انکشافات کر ڈالے؟ حکومت کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی مرضی سے بڑھانے کے اختیارات کس نے دیے؟ ناظرین، آج اپنے حالیہ ویلاگ میں عمران ریاض نے ان تمام موضوعات پر گفتگو کی اور اپنے ویلاگ کے آغاز میں عمران خان کا اپنے وکلاء کے ذریعے پیغام عوام کو پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے مذاکرات کا ٹاسک کسی کو نہیں سونپا، ڈیل نہ پہلے کی اور نہ اب کروں گا۔ ڈیل کا خواہ ہوتا تو 2 سال قبل ڈیل کر لیتا، جس میں میرے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ کرنے کے عوض 2 سال کی خاموشی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ علی امین گنڈا پور اور اعظم سماتی نے مذاکرات کی خواہش کا اظہار ضرور کیا تھا۔ میرے نزدیک مذاکرات بے معنی ہیں، کیونکہ دوسرے فریق کی نیت مسائل کے حل کی بجائے محض کچھ مزید وقت مستعارف لینے کی ہوتی ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اور اعظم سماتی اپنے تئیں مذاکرات کرنا چاہتے تھے۔ میں نے پہلے بھی واضح طور پر بتایا ہے کہ بطور سیاسی جماعت مذاکرات میں کوئی قباحت نہیں، نہ کبھی مذاکرات کے دروازے بند کیے گئے ہیں، لیکن مذاکرات کا اصل محور پاکستان، آئین و قانون کی بالادستی اور عوامی مفاد ہو، نہ کہ میری یا میری اہلیہ کے لیے بھی کسی قسم کی ڈیل کی خواہش۔ ناظرین، مائنز اور منرلز بل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ جب تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی سینئر سیاسی قیادت تفصیلی بریفنگ نہیں دیتی، یہ عمل آگے نہیں بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 7 ماہ سے میرے رفقا اور 1 ماہ سے میری بہنوں اور وکلاء سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی۔ نواز شریف کو روزانہ کی بنیاد پر ملاقاتوں کی اجازت تھی، جبکہ میری دہشت کا یہ عالم ہے کہ میری ملاقاتوں میں اعلیٰ عدلیہ کے احکامات کے باوجود متعین کردہ دنوں پر بھی رخنہ ڈالا جاتا ہے، حتیٰ کہ میرے بچوں سے کال پر بھی بات نہیں کروائی جاتی۔ میرے ذاتی معالج کو بھی مشترک رسائی نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی قانونی کمیٹی کو جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے کی بھی ہدایت جاری کر رکھی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد عمران خان نے افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ساتھ جاری رکھنے والا سلوک انتہائی افسوسناک ہے۔ اپنے اقتدار کی طوالت کے لیے یہ حکومتی مافیا کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ افغانستان کے خلاف اپنائی جانے والی موجودہ پالیسی سے نفرت کو مزید ہوا ملے گی اور دہشت گردی میں مزید اضافہ ہوگا۔ پہلے ہی روزانہ کی بنیاد پر ہمارے معصوم شہری اور فورسز کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں۔ اس پالیسی کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی میں قرارداد پیش کریں جس میں مہاجرین کی ملک بدری کے وقت میں اضافے کا مطالبہ کیا جائے۔ وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت کو افغان حکومت سے بات کرنے کی اجازت دی جائے، کیونکہ دہشت گردی کی وجہ سے وہ بحیثیت صوبہ بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کی جائے جس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا جائے کہ الیکشن ٹریبیونلز کے ججز کو ہدایت دیں کہ پی ٹی آئی کی زیر التوا تمام الیکشن پٹیشنز پر جلد از جلد فیصلہ کیا جائے۔